جو ازل سے ہے ابد تک بلکہ ہمیشہ سے قائم و دائم ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو چاہے تو کائنات کے چرخ کو تہ و بالا کر دے، سکندر کو گدا کر دے اور گدا کو بادشاہ کر دے، جس کے در کے رسول بھی بھکاری ہیں اور اللہ پاک مالک و مختار ہے۔ آؤ مل کر اس کی تعریف کریں کہ جس کی شان یہ ہے کہ ہر نعمت عطا فرما کر احسان نہیں جتاتا، بلکہ جو اس رب کی ذات کو مانتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، اور جو اس ذات کو نہیں مانتا اسے بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم پہ خدا نے کیسا یہ احسان کر دیا، ہم پہ خدا نے کیسا یہ احسان کر دیا، ہم کو بنایا بندہ اور مسلمان کر دیا۔ بے عقل تھے نہ ہوش تھا اپنے ہی آپ کا، بے عقل تھے نہ ہوش تھا اپنے ہی آپ کا، دے کر ہمیں شعور انسان کر دیا۔ یا رب شکر ادا تیرا کیسے کریں، یا رب شکر ادا تیرا کیسے کریں، ایک بے نواح کو تو نے مداح خواں کر دیا۔ آئیے درود و سلام کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب سرور کائنات شافی یوم النشور سرکار دو عالم آقا کل مختار کل سردار کل عقل کل علم کل باعث تخلیق کائنات رسول موجودات سید المرسلین سید الانبیاء نور اول نور آخر نور کامل نور ظاہر نور باطن نور قلوب نور قبور حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کریں تاکہ ہماری روحوں کو تسکین ملے، دلوں کو سکون ملے اور زبانوں کو لذت ملے، آنکھوں کو نور ملے اور قلب کو سرور ملے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ پاک نے اپنے ایک ہونے کا اعلان کروایا تو اپنے محبوب کی زبان سے کروایا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اے محبوب فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بازاروں میں کہا کہ اللہ ایک ہے تو کافروں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی، کافروں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، چاہے میری جان چلی جائے مگر میں پھر بھی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، تمہارے بت معبود نہیں ہو سکتے، یہ جھوٹے اور باطل ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ کائنات کو بنانے والی صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس دور میں یہ جملہ کہنا آسان نہ تھا، جس نے بھی کہا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، عرصہ دراز تنگ کر دیا گیا، مصیبتیں ہی مصیبتیں جنم لینے لگیں، دکھ ہی دکھ پیدا ہو گئے، مگر اللہ کے بندے ظلم و ستم سہ کر صبر کا پیکر بن گئے، استقلال کا پہاڑ بن گئے۔ بس ایک بات زبان پر تھی کہ اللہ ایک ہے اور بت جھوٹے اور باطل ہیں۔ حضرت عمار نے یہی جملہ کہا تو کافروں نے انہیں سرے بازار گھسیٹا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے والد حضرت یاسر آئے تو کافروں نے غصے میں ان کی آنکھیں نکال دیں۔ ان کی والدہ آئی اور وہ بیٹے پر گر پڑی۔ حضرت عمار نے کہا ماں گھبرا نہیں، اگر اللہ کے نام پر میری جان بھی چلی جائے تو کچھ پرواہ نہیں، یہ لفظ کہے اور وہ شہید ہو گئے۔ مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ یہی جملہ حضرت زید نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو مکے کے مشرکوں نے انہیں اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دیا۔ یہی جملہ حضرت خبیب نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو انہیں گرفتار کیا اور بار بار کہا اے خبیب باز آ جا، اب بھی کہہ دے کہ بت میرے معبود ہیں تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب نے کہا اے مشرکوں، اگر میری جان چلی جائے تو اگر میری جان بھی چلی جائے تو تب بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اساں تے ہن توڑنے بائی جان دتی راہ تیرے، روز حشر نو شرما رکھ لیں تے کجلی پردے میرے۔ اللہ ایک ہے کہنے والوں میں حضرت بلال بھی تھے جو اس وقت امیہ کے غلام تھے، اور حضرت بلال اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ کلمہ پڑھتے تو امیہ گرم پتھروں پر لٹا کر
انہیں کوڑے مارتا جس سے پورا جسم لہو لوہان ہو جاتا، مگر حضرت بلال قربان جاویں ان کی محبت عشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا انہیں ان پر قربان جائیں کہ وہ پھر بھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے، دن رات تکلیف سہ کر اسلام پر کاربند رہنے والے حضرت بلال کی استقامت کو دیکھ کر مسلمان خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ ایک روز امیہ حضرت بلال کو گرم ریت پر ننگے بدن لٹا کر کوڑے مار رہا تھا اور آپ کی چیخ و پکار مکے کے بازاروں میں گونج رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اکبر اللہ احد کا نعرہ بھی بلند ہو رہا تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے اور پوچھا کہ اے بلال کیا وجہ ہے، تو تکلیف میں ہے؟ حضرت بلال نے روتے ہوئے عرض کیا، اس گلو اے مارے مینو کیوں تیرے سنگ لائیاں، کیوں میں ایک رب کے ہاتھ ایہو قصور خطائیاں، نہ تیرے اتوں اے محبوبہ لکھ ہون جندواراں، بوٹی بوٹی ہو جائے میری تائیں ولو نہ ہاراں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ سے پیار ہو گیا ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو گیا ہے، مجھے دین اور ایمان سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے یہ کافر مجھے اذیتیں دیتا ہے اور مجھے دن رات مارتا ہے کیونکہ میں اس کا غلام ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال گھبرا نہیں، ان قریب تیری تکلیف کا ازالہ ہونے والا ہے۔ یہ فرما کر گھر تشریف لائے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق ملے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت پریشان ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق آج میں نے جس حال میں بلال کو دیکھا ہے، جس تکلیف میں بلال کو دیکھا ہے، میری آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، میں اسے امیہ سے خرید لوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق امیہ کے پاس آئے اور فرمایا، او ظالم تو اسے اس لیے مارتا ہے کیونکہ یہ سچ اور حق بات کہتا ہے، تیرے جھوٹے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا۔ اے امیہ میرے ساتھ سودا کر، کیا یہ غلام کو بیچے گا؟ امیہ نے کہا ہاں۔ اے ابو بکر اپنا عقل مند غلام فستاس دے دے اور 40 اقیہ چاندی دے دے، میں تجھے یہ غلام دے دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً مان گئے۔ یہ سن کر امیہ بہت ہنسا کہ اے ابو بکر تو خسارے میں رہ گیا، تو گھاٹے میں رہ گیا، تیرا غلام سونا بھی ہے، عقل والا بھی ہے اور تجارت میں ماہر بھی، اور یہ بلال سیاہ رنگ والا نکمہ اور بے ہنر سا، اور تو اسے خرید رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے امیہ تجھے کیا پتا کہ یہ سیاہ ہونٹوں والا غلام کیا انمول موتی ہے، اس کی قدر یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر سینے سے لگا کر ماتھا چوما اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو خرید کے آپ کا غلام بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے بلال جا ہم نے تجھے آزاد کر دیا۔ حضرت بلال یہ سن کر زار و قطار رونے لگے، زمین پر گر گئے اور کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آزاد ہو کر کہاں جانا ہے؟ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں، بس قبول فرما لیجئے۔ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال آج کے بعد، سینے سے لگا کر فرمایا، اے بلال آج کے بعد تو ہمارا خاص ہو گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جے دیکھن تے دل ویکھ دے۔ حضرت بلال ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، سودا سلف لا دیتے، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رہتے اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیثیں سنتے رہتے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بھوکے رہتے اور میں بھی کچھ نہ کھاتا، جس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے میں بھی اسے اختیار کر لیتا۔ اور حضرت بلال سے تمام صحابہ بہت محبت کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد حضرت بلال مسجد نبوی کے ساتھ ایک مکان میں رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال جب میں معراج کی رات جنت میں گیا، جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی۔ اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے ایسا رتبہ عظیم حاصل کیا؟
حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی عمل ایسا نہیں، لیکن جس وقت میں وضو کرتا ہوں 2 نوافل تحیۃ الوضو کے پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے 2 رکعات نماز تحیۃ الوضو کی۔ اور پھر ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی حوروں کے سردار نے مجھ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ تو میں نے کہا اے حوروں کے سردار جا، میں نے تجھے اپنا بلال دے دیا، حالانکہ میں نے بلال سے پوچھا نہیں، ہو سکتا ہے وہ میرے سوا کچھ قبول نہ کرے۔ یہ سنا تو حضرت بلال زار و قطار رونے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بلال کو کبھی اپنے سے جدا نہ کرنا، نہ اس جہاں میں نہ اس جہاں میں، لگے گا نہ دل میرا خلد بری میں، نہ حوروں کی ملکہ کی بزم حسی میں، یہ حوروں کو جنت کو نہ چاہیے کمینہ، مجھے چاہیے تاجدار مدینہ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنت کو چاہتا ہے، کوئی حوروں کا مشتاق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو وہ نہ جنت پانا چاہتا ہے نہ حوروں کو پانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے سائے میں رہنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بلال کو کبھی اپنے سے جدا نہ کرنا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جب نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نمازیوں کو بلانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشورے دیے، مگر وہ مشورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمائے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان کا حکم آیا کہ اے محبوب یہ کلمات اذان مسجد میں کہے جائیں اور لوگ سن کر نماز کے لیے آئیں۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت بلال کو اپنا مؤذن بنایا اور فرمایا اے بلال اذان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب حضرت بلال چبوترے کے اوپر کھڑے ہو گئے، نہایت ہی بلند آواز سے اذان دی، تمام مدینہ منورہ میں سنائی دی اور تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت بلال کو مبارکباد دینے لگے۔ حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام مؤذن حضرت بلال کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، آپ شین کی بجائے سین پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے صحابہ کرام نے اعتراض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال اذان درست نہیں دیتے، اس لیے کسی اور سے فرمائیں کہ وہ اذان دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آج کے بعد بلال اذان نہیں دیں گے، کوئی اور اذان دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا اے بلال آج کے بعد تو نے اذان نہیں دینی۔ یہ سنا تو حضرت بلال زار و قطار رونے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال لوگ کہتے ہیں کہ تو شین کی بجائے سین پڑھتا ہے اور اس سے اذان میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ سنا تو حضرت بلال زار و قطار رونے لگے اور مسجد نبی سے باہر نکل گئے، مدینہ پاک سے باہر نکلے اور دعا کی یا اللہ یہ زبان میں نے تو نہیں بنائی، یا اللہ یہ تیری بنائی ہوئی زبان ہے، اگر آج میری زبان درست ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے نہ نکالا جاتا، آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے دور نہ ہوتا۔ یہ کہنا تھا کہ غیب سے کانوں میں آواز آئی کہ اے میرے حبیب کے دیوانے گھبرا نہیں، اگر لوگوں کو اگرچہ تیری اذان اچھی نہ لگے مگر عرش والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور سن لے کہ جب تک تو اذان نہیں دے گا میں سورج کو چڑھنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سنا تو تہجد ہو گئی۔